اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، منظر بہ منظر کربلا کے سلسلے کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جب اسیران آل محمد کو دمشق میں داخل کیا گیا تو دمشق کے شہریوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ہماری آج کی ویڈیو بازار شام سے لے کر یزید کے دربار تک کی معلومات پر مبنی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، اسیران آل محمد علیہ السلام کو دمشق کے داخلی دروازے پر روک دیا گیا۔ یہاں اہل بیت 3 گھنٹے تک کھڑے رہے، اسی وجہ سے اس دروازے کا نام باب الساعات پڑ گیا۔ بعد کے ادوار میں یہاں ایک گھڑی بھی لگا دی گئی تاکہ اس دروازے کا نام قائم رہ سکے۔ سہل بن ساعدی ایک صحابی رسول تھے۔ سہل روایت کرتے ہیں کہ میں تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گیا ہوا تھا۔ جب میں وہاں سے واپس دمشق آیا تو میں نے دیکھا کہ جشن منایا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ آج حسین بن علی علیہ السلام کا سر عراق سے بطور ہدیہ یزید کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر میری چیخ نکل گئی۔ میں نے پوچھا ان کو کس دروازے سے لایا جا رہا ہے، تو بتایا گیا کہ ان کو بڑے دروازے باب الساعات سے لایا جا رہا ہے۔ میں ابھی باب الساعات کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ رنگ برنگے جھنڈے نظر آنا شروع ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ایک لمبے نیزے پر آویزاں ہے۔ امام حسین کا چہرہ رسول اللہ سے بے حد متشابہ تھا۔ سہل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسیران آل محمد علیہ السلام کو لوگ پتھر مار رہے ہیں۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ اسیروں میں سے ایک بی بی نے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ جس مکان سے ایک بوڑھی عورت اور کچھ دوسری عورتیں پتھر پھینک رہی تھیں اس کی چھت گری اور وہ عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے نزدیک اونٹوں کی خالی پشت پر باندھ کر بٹھائی گئی ہے۔ میں آگے بڑھا اور اس بچی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو چھوٹی بی بی نے فرمایا میں بابا حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں یہ سن کر تڑپ گیا اور بولا آقا زادی میرے لائق کوئی حکم ہو تو فرمائیے، میں آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ بی بی نے فرمایا اگر ہو سکے تو فوجیوں کو کہیں کہ شہداء کے سروں کو ہماری سواریوں سے دور لے جائے تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں اور ہم پر لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ سہل بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس فوجی کو 40 سرخ دینار دیے اور کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا سر دور لے جائے۔ اس نے وہ دینار لیے اور سر اقدس کو لے کر تھوڑا آگے ہو گیا۔ جب اسیران آل محمد کو باب الساعات پر کھڑے کئی گھنٹے گزر گئے تو یزید نے حکم دیا کہ پہلے امام حسین اور دوسرے شہداء سلام اللہ علیہم کے سرہائے مقدسہ دربار میں لائے جائیں اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو سونے کے تشت میں رکھ کر پیش کیا جائے۔ شمر نے امام حسین کا سر اقدس پیش کیا اور فخر کے کلمات زبان سے جاری کیے، میں لمبے نیزے والا ہوں، میں اصل دین پر قائم ہوں، میں نے کائنات کے سردار کے بیٹے کو قتل کیا ہے اور اس کے سر کو امیر المومنین کے حضور بطور ہدیہ لایا ہوں۔ پھر اس مردود و ملعون نے جنگ کی روداد اور شہادتیں کیسے کی گئیں یزید کو بیان کیا۔ اس ملعون نے یزید کو واقعات بڑھا چڑھا کر بیان کیے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جلال کے عالم میں بآواز بلند فرمایا تو جھوٹا ہے اور جھوٹ بکتا ہے۔ اگر تو اور تیری فوج اس قدر بہادر تھی تو تمہارے ہر گھر سے نالا و شیون کی آوازیں کیوں بلند ہیں؟ اس پر شمر ملعون جھینپ گیا اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔ ایک روایت ہے کہ سرہائے مقدسہ 66 روز شمر اور لشکر یزید کی تحویل میں رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس دربار میں داخل ہوا اور امام حسین نے دربار کا منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سرہائے مقدسہ کو دربار میں لے جانے کے بعد اسیروں کو دربار یزید میں داخل کیا گیا۔ دربار میں 400 کرسیاں جن پر سونے سے نقش و نگار بنائے گئے تھے لا کر رکھی گئیں۔ ریشم اور حریر کے پردے دربار میں لگائے گئے۔ شراب خوری اور جوئے کے لیے علیحدہ فرش لگائے گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یزید نے اپنا دربار اس وقت جامع مسجد دمشق میں لگانے کا حکم دیا تھا۔ یزید کی سونے سے بنی کرسی کو دربار میں سب سے اونچی جگہ پر رکھا گیا تاکہ وہ خود پورے دربار کو اور سارا دربار اسے دیکھ سکے۔ اس نے حکم دیا کہ اسیران آل محمد سلام اللہ علیہم کو ایک ہی رسی میں باندھ کر دربار میں پیش کیا جائے۔
اسیران آل محمد اور سرحائے مقدسہ کو دربار میں پیش کرنے سے پہلے 120 رنگین پرچم لہرائے گئے۔ اسیران آل محمد دربار میں داخل ہوئے تو یزید ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس اور دندان مبارک پر اپنی چھڑی سے بے ادبی کرنی شروع کر دی۔ دربار میں موجود سمرہ بن جندب نے کہا، او یزید، خدا تیرے ہاتھ قطع کرے، تو ان ہونٹوں اور دانتوں پہ اپنی چھڑی سے ضرب لگا رہا ہے جس پر میں نے رسول خدا کو بوسے لیتے دیکھا ہے۔ یزید نے غرور اور مستی میں کہا، اگر تو اصحاب میں سے نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑوا دیتا۔ جندب نے کہا، تعجب کی بات ہے کہ تو اصحاب رسول کا تو احترام کرتا ہے مگر فرزند رسول کا احترام نہیں کرتا۔ یزید کے درباری یہ بات سن کر بے چین ہو گئے۔ یزید نے سوچا کہ کہیں دربار میں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، لہٰذا خاموش ہو گیا اور اپنی چھڑی سید الشہداء علیہ السلام کے ہونٹوں پر سے ہٹا لی۔ پھر سرحائے مقدسہ کو ایک طرف رکھوا دیا گیا۔ پھر ایک شامی مرد دربار یزید میں کھڑا ہوا اور اسیران آل محمد میں سے ایک چھوٹی بچی کی طرف اشارہ کر کے یزید سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ یہ بچی میری کنیزی میں دے دے کہ ساری زندگی میری خدمت کرے گی۔ چھوٹی بچی خوف سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پیچھے چھپ گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بچی کو تسلی دی کہ مت خوف کھاؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر بی بی نے اس شامی کی طرف رخ کیا اور پورے جلال اور رعب سے اس شامی سے فرمایا، اے بے حیا، خاموش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ خاندان پیغمبر کی کسی خاتون کو کنیز کے طور پر کسی کو بخش دے، نہ ہی تو اور نہ ہی تیرا امیر ایسا کر سکتا ہے۔ یزید نے غصے میں کہا، میں سب کو کنیز کے طور پر بخش سکتا ہوں۔ بی بی نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم تو ایسا نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ تو دین سے خارج ہو جائے اور کوئی دوسرا دین اختیار کر لے۔ یزید نے اپنا غصہ دبا لیا اور کہا کہ تیرا بھائی اور تیرا باپ دین سے خارج ہو گئے۔ بی بی نے فرمایا، اے یزید، تجھ تک میرے بھائی اور والد کی وجہ سے ہی دین پہنچا۔ تیرے دادا نے انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آزاد ہوئے، تو بھی میرے والد کا ہی آزاد کردہ ہے۔ یزید نے کہا، تم غلط کہتی ہو۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، میں جھوٹ نہیں کہتی، ابھی بھی وہ اصحاب رسول باقی ہیں جو فتح مکہ میں موجود تھے، جنہوں نے دیکھا تھا کہ تیرا دادا قید ہوا اور میرے نانا نے اسے معاف کر کے آزاد کیا۔ اے یزید، تو ظالم اور بے حیا حکمران ہے۔ یزید خاموش ہو گیا اور اس شامی کو بھی ڈانٹ کے بٹھا دیا۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ قیدیوں کو کسی خراب یعنی ٹوٹے پھوٹے کھنڈر نما مکان میں بند کر دیا جائے جس میں سہولتیں نہ ہوں، لہٰذا اسیران آل محمد کو ایک نہایت شکستہ مکان میں لا کر قید کر دیا گیا۔ جب اہل بیت کو وہاں بٹھایا گیا تو تمام اہل بیت آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمیں یہاں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مکان کی چھت گرے اور ہم مر جائیں۔ جو فوجی قیدیوں کی نگرانی کر رہے تھے وہ رومن زبان میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ لوگ اس مکان کی چھت گرنے کے خوف میں مبتلا ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ کل یزید ان کو قتل کروا دے گا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی رومن زبان سے واقف نہ تھا، لہذا ان فوجیوں کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ہمارا فرد گریہ وزاری کرتا تو یزیدی فوجی اسے تازیانے مارتے اور نیزوں کی نوک سے زخمی کرتے۔ مستورات میں سے کوئی خاتون اپنے بھائی پر گریہ کرتی تو کوئی اپنے بیٹے اور شوہر پر۔ اس طرح زندان میں شہداء کی تعزیت و گریہ کا سلسلہ جاری رہا۔ مقدس سروں کو شہر دمشق کے چوراہوں پر لٹکا دیا گیا، جو کہ 40 دن تک لٹکے رہے اور شہر میں جشن ہوتا رہا۔ زندان میں کسی قسم کی کوئی سہولت اور موسمی اثرات سے بچنے کی صورت نہیں تھی۔ راتوں میں تاریکی اور سردی اور گرمی نے ہمارے حالات منتشر کر دیے تھے۔ آل محمد علیہ السلام کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ نہ ہی اچھی خوراک، پانی اور رہائش کا انتظام تھا اور نہ ہی سکون۔ اوپر سے یزیدی فوجی اسیران آل محمد پر مظالم توڑتے تھے۔ زندان میں آل محمد کو ایک طویل عرصے تک رکھا گیا۔ اس طویل قید نے آل محمد کے افراد کو جسمانی طور پر لاغر اور ذہنی طور پر بہت منتشر کیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری تمام ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور روزانہ ہماری ویڈیوز لائک اور شیئر بھی کر رہے ہوں گے۔ ہماری ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ السلام علیکم۔